مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میں پاسٹر ہارون بھٹی ہوں اور لاہور شہر سے میرا بنیادی طور پر تعلق ہے، اور اس وقت میں امریکہ کیلیفورنیا میں رہائش پذیر ہوں، اور ابھی دبئی میں سے گزر ہو رہا ہے، اور خدا کا شکر ہو کہ خدا نے یہ موقع دیا کہ آپ عزیزوں کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ سکوں۔ ہر موقع جو خدمت کے لیے، کلام سنانے کے لیے آپ کو ملے، وہ خدا کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اور میں نے زندگی میں اس بات کو بہت ابتدائی سالوں میں خدا سے یہ سیکھا، اور اس کے ساتھ یہ وعدہ اور عہد کیا کہ چاہے ایک شخص یا 1,00,000 لوگ ہوں، اگر مجھے موقع ملے کہ میں خدا کا کلام سنا سکوں اور میں صحت مند ہوں، تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ اور ابھی تک گزشتہ 35 سالوں سے اس بات کو میں نے فالو کیا ہے، اور خدا کا شکر ہو کہ آج بھی یہ مجھے موقع ملا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چند ایک آیات پڑھتے ہوئے خدا کے کلام میں سے ستائش اور پرستش کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گا، کیونکہ ستائش اور پرستش میرا بہت فیورٹ سبجیکٹ ہے، اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے لوگوں کو ستائش کے لیے، پرستش کے لیے ابھارا جائے۔ کیونکہ یاد رکھیے، اکثر عبادات میں کئی مرتبہ یہ سننے کو موقع ملتا ہے کہ جب ہم کلام کے حصے پر پہنچتے ہیں تو خادم اور لیڈ کرنے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم عبادت کے سب سے خاص حصے میں پہنچ گئے ہیں جب ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ لیکن میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ستائش اور پرستش کا حصہ اتنا ہی اہم اور مبارک ہے جتنا کہ کلام کا سنایا جانا مبارک ہے۔ گرچہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے بڑھ کر عزت و تکریم دی ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے، گرجے آنے کا، فیلوشپ میں آنے کا، خدا کے گھر میں حاضر ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ اس کے حضور ہونٹوں کے ہدیے اور قربانیاں چڑھانا ہے، اور وہ قربانیاں آپ ستائش اور پرستش کے وسیلے سے گزرانتے ہیں۔ اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس سبجیکٹ پر بات چیت کروں، اور میں چاہوں گا کہ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب، اس کی 23 اور 24 آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے: مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، یاد کیجئے، یاد رکھیے کہ خدا کا کلام ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے تحریک دیتا ہے کہ ہم اس کی ستائش کریں، اور وہ بھی ایسی کریں کہ وہ آپ کے دل کی گہرائی سے نکلے، وہ آپ کی روح کے باطن میں سے نکلے، اور آپ دل سے، روح سے اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور کیونکہ یہ خدا کے بہت دل کے قریب ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک شخص جس کا نام داؤد ہے، اس کے بارے میں خدا نے یہ کہا: داؤد مجھے میرا دل پسند مل گیا۔ اور جب یہ خدا کہتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ایکسپریشن ہے جیسا آپ ایک اچھا کھانا ملنے پر کہتے ہیں کہ واہ، آج مجھے میرا دل کا پسندیدہ کھانا مل گیا۔ تو خدا نے ایک انسان کے بارے میں یہ کہا کہ مجھے میرا دل پسند مل گیا، کیونکہ خدا کو ستائش کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، حمد کرنے والے، تمجید کرنے والے لوگ بہت پیارے ہیں۔ وہ ان سے پیار کرتا ہے اور پرستش اور ستائش کو پسند فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا خدا نے اپنے کلام میں کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، کہ وہ اس میں انہیبٹ کرتا ہے، اس میں رہتا ہے، اس میں آباد ہو جاتا ہے۔ خدا، ہمارا خدا، زندہ خدا، وہ ستائش کے اندر بستا ہے۔ جب حمد کی جاتی ہے، جب اس کی تمجید کی جاتی ہے، اس کو وہ اچھا لگتا ہے، اور وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور میں اکثر کلیسیاؤں میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے آج تک
مسیح یسوع کے لیے اپنے کندھے پر کوئی گٹار اٹھائی ہے، کسی نے اپنے کندھے پر باجا اٹھایا ہے، کسی نے طبلہ اٹھایا ہے، پھر خدا نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پرستار پسند ہے، ستائش کرنے والے اس کو پسند ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب میں ستائش اور پرستش کہہ رہا ہوں تو اس سے میری مراد قطعاً صرف گانے بجانے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو اکثر اس کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو سٹیج پر چڑھ کر گاتے بجاتے ہیں شاید صرف وہی پرستار ہیں۔ پرستش کا تعلق گیتوں کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق جو ہے گانے کے ساتھ بھی ہے، پر اس کا تعلق بولنے کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ستائش اور پرستش جو ہے وہ آپ کے باطن میں یہاں پر موجود ہے، اور جب آپ اس کو گریٹیچیوڈ کو باہر انڈیلتے ہیں خدا کے حضور، جب آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا کچھ کر چکا ہے اور اس کی ذات کیا ہے، اس کی خوبیاں اور خصائل کیا ہیں، تو ہم اس کو ستائش اور پرستش جو ہے وہ کہتے ہیں، اور یہ انتہائی بابرکت بات ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اکثر میں ستائش اور پرستش کا فرق بھی لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ جو ستائش ہے اس کا مطلب ہے تعریف کرنا، ستائش کا مطلب ہے کسی کے بارے میں اچھے الفاظ کہنا، کسی کی ورتھ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، کسی کی اسٹیم کو ایکسپریس کرنا۔ اور جب آپ یہ سب کچھ خدا کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر سے، اپنے باطن کے اندر سے، اپنی روح کی گہرائی کے اندر سے خدا کے لیے پرستش کو انڈیلتے ہیں، تو ہم اس کو خدا کی پرستش کرنا کہتے ہیں، خدا کی ستائش کرنا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو خدا کی تمجید کرتا ہے، جو خدا کی ستائش کرتا ہے، اس کی زندگی پر خدا کی حضوری ٹھہر جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو حضوری ہے یہ فرق ڈالتی ہے، کیونکہ جب خدا کی حضوری آتی ہے اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی ہیں، اس کے ہاتھ سے قوت اور توانائی نکلتی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں، معجزات ہونے لگتے ہیں، زندگیاں تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے پرستاروں کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پرستار خدا کی حضوری کو لینے کے بہترین کینڈیڈیٹس ہیں۔ اگر آپ بہترین کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون شخص ہوگا جس کی زندگی پر خدا کی حضوری ٹھہر سکتی ہے، تو ستائش کرنے والے، پرستش کرنے والے، حمد کرنے والے، تمجید کرنے والے، وہ خدا کے حضوری کو لینے کے بہترین کینڈیڈیٹس ہیں۔ اگر آپ ستائش کر سکتے ہیں تو کیجئے، کیونکہ خدا کا جلال آپ کی زندگیوں پر ٹک جائے گا، اور جب خدا کا جلال آپ کی زندگیوں پر ٹکے گا معجزات ہونے لگیں گے۔ اسی لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم روح سے اور سچائی سے پرستش کریں۔ روح سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو بنیادی 3 حصے ہیں، بدن، جان اور روح، اس میں سے جو تیسرا جس کو روح کہا جاتا ہے وہ ایسا حصہ ہے انسان کا جو خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے ایک فون کے اندر سم کارڈ آپ ڈالتے ہیں تو وہ کمپنی کے ساتھ رابطے میں جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان کی جان ہے، یہ انسان کا وہ حصہ ہے جو اپنے اندر 3 چیزیں رکھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ول، مائنڈ اینڈ ایموشنز۔ اس کے اندر ذہن ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، اور اس کے اندر مرضی ہے۔ اور یہ جو 3 چیزیں ہیں، ول، مائنڈ اینڈ ایموشن، یہ سیٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے، وہ تخت ہے جس کے اندر سے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی پرستش اس کے حضور پیش کریں۔ کیونکہ جب آپ جان سے اور روح سے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو وہ آپ کے سارے بینگ کو، سارے وجود کو ٹچ کر کے گزرتی ہے، آپ کے اندر باہر سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ خدا نے جس دن آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیا، آپ کی سم ایکٹیویٹ ہو گئی، آپ روحانی طور پر زندہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جان پر کام کرنا ہے، اور اس جان کو خدا کے تابع کرنا ہے، اس جان کو پرستش کے لیے، ستائش کے لیے، حمد کے لیے، تمجید کے لیے پیش کرنا ہے۔
اور اگر یہ یہاں سے نکلنا شروع ہو گئی، اگر آپ کے باطن کے اندر سے یہ پرستش باہر امڑنا شروع ہو گئی، اس دن آپ پرستار بن جائیں گے۔ اس کے لیے صرف گانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آواز بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ساز بھی ہو سکتا ہے، لیکن واٹ ایور اٹ از، اٹ شوڈ کم فرام ہیئر، آؤٹ آف یور اون بیلی، آپ کے وجود کے اندر سے جب وہ نکلے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ اب یہ سچائی سے اور روح سے پرستش کی جا رہی ہے۔ اور خدا کے لوگوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، کیونکہ خدا روح ہے، اس کو آپ صرف میٹیریلسٹک چیزوں سے چھو نہیں سکتے، گرچہ آپ کی میٹیریلسٹک چیزیں بھی خدا کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہیں جب آپ اس کے حضور پیش کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز وہ چاہتا ہے وہ آپ کی جان کا خدا کے حضور پرستش کا نذرانہ ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ اس کے نام کو جلال دیا کریں۔ اسی لیے آج میں نے یہ پسند کیا کہ اس ٹکڑے کو آپ کے ساتھ بانٹوں۔ میں چاہوں گا کہ زبور 150 کی چند آیتیں جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھوں، اور یہ تھوڑی سی آیات ہیں، لیکن ان آیات کے اندر دنیا جہان کے سارے سازوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور 150 زبور کہتا ہے خداوند کی حمد کرو، and it is not a request, it is not a suggestion, it is a command from God۔ یہ آپ کے اور میرے خدا کی طرف سے حکم ہے جو ہمیں صادر کیا جا رہا ہے۔ تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ سو یاد رکھیے خدا کے لوگوں، it is not a suggestion, it is not a request, it is a commandment from your God۔ آپ کے اپنے خدا، آپ کے ذاتی خدا کی طرف سے یہ حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی حمد، تمجید، ستائش اور پرستش کریں، اور روح اور سچائی سے کریں، تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کی زندگیوں پر اپنی برکتوں کو نازل فرمائے۔ اس لیے میں آپ کو صرف انکریج کرنے کے لیے کہ آپ ستائش کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے برتن مانجتے ڈرائیو کرتے آپ خدا کی حضوری میں خدا کے حضور ستائش کو پیش کیا کریں، گیتوں کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں۔ کہیے خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری تعریف ہو، خداوند تیرا نام مبارک ہو، خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرستش ہے جو خدا کے حضور چڑھائی جا رہی ہے۔ اور جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے، آپ کے خاندانوں، آپ کے گھروں پر خدا کی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، آپ کو میں ابھارتے ہوئے آخر میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیجئے اور اسے کہیے خداوند مجھے توفیق دے کہ میں لائق طور پر روح اور سچائی سے تیری پرستش کروں، تیری حمد اور تمجید کروں، اور تو مجھے برکت دے، میرے خاندان کو برکت دے۔ آئیے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند خدا، میں تیرے ان عزیز بیٹوں اور بیٹیوں کو جو خداوند خدا اس براڈ کاسٹ کے وسیلے سے تیرے کلام کو سن رہے ہیں، تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، فردن فردن، ایک ایک فیملی ممبر کے لیے خداوند خدا تیری برکت مانگ لیتا ہوں۔ اپنے لوگوں کو ستائش اور پرستش کی توفیق عطا فرما، ان کو دل و جان سے، روح اور سچائی سے، پورے دل سے خداوند خدا اپنے حضور جھکنے کا فضل عطا کر، اور اس کے نتیجے میں تیری حضوری ٹک جائے تیرے لوگوں کی زندگیوں پر، تیرا جلال ٹھہر جائے تیرے لوگوں کی زندگیوں پر، اور وہ خداوند آسودگی پائیں، شفا پائیں، زندگی پائیں،
برکت پائیں، ساری بیماریاں یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہیں۔ جو خاندان اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں اور مشکل میں سے گزر رہے ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما خدا۔ جو بیمار ہیں، خاندان میں کوئی ممبر بھی بیمار ہے، یسوع ناصری کے نام سے وہ شفا پائیں۔ تیرا کلام شفا بخشتا ہے، تیرا کلام خداوند زندگیوں کو رویدگی بخشتا ہے، زندگیوں کو منور اور پرجلال بنا دیتا ہے۔ تیرا خاص ہاتھ تیرے لوگوں کی زندگیوں پر بڑھ جائے، اور اس خاص موقع کے لیے جو تو نے مجھے عطا کیا کہ میں تیرا کلام تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں، ایک بار پھر سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور خداوند کی رحمتیں سدا آپ کے ساتھ ہوتی رہیں۔